اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 21 دسمبر 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ ماہر محمد داؤد۔ وزیر مذہبی امور کا بیان۔ 27 مئی 2023 جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر محمد طلحہ محمود نے صحافیوں کو بلا کر ایک ویڈیو پیغام دیا اور اس پیغام کو پھر اپنے ٹویٹر پر بھی نشر کیا۔ اس ٹویٹ کا عنوان اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا پر قادیانی مصنوعات کی تشہیر کا معاملہ۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر محمد طلحہ محمود کا سخت رد عمل۔ بروشرز ختم کرنے کا حکم، 2 روز میں رپورٹ طلب۔ 2 منٹ 13 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں وزیر مذہبی امور نے گفتگو کم کی ہے اور غصہ زیادہ نکالا ہے۔ جس معاملے پر وہ بول رہا ہے وہ شیزان نامی اشیاء خوردونوش بنانے والی ایک کمپنی ہے جس کے اکثریتی حصص احمدی مالکان کے پاس ہیں۔ کچھ عرصہ قبل حج پر جانے والے عازمین کو کچھ اشتہار دیے گئے تھے اور ان میں اس کمپنی کی مصنوعات کا بھی ذکر تھا۔ وزیر نے کہا کہ اس سے اس کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ اس نے متعلقہ اداروں سے 2 روز کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا کہ اس سے حاجیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ واضح ہے کہ اس وزیر نے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے ایک غیر متعلقہ موضوع کو متعلقہ بنانے کے لیے بیان دیا ہے۔ سب حاجی غیر مسلموں کے بنائے ہوئے جہاز میں سفر کر کے حج کے لیے جا رہے تھے۔ کسی نے اس سے چھلانگ لگانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو غیر مسلموں نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ 70 اور 80 کی دہائی میں احمدی بھی حج کے لیے جاتے تھے اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں سے ابھی تک احمدی حج پر جا رہے ہیں۔ یہ وزیر چند فتنہ پرور مذہبی انتہا پسندوں کے بہکانے پر کچھ دور ہی نکل گئے۔ ایک ایسا ملک جو مئی 2023 سے سنگین معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہے کہ ایک وزیر کے پاس ایسی معمولی شکایتوں کا حل کرنے کے لیے وقت ہونا یقیناً اچنبھے کی بات ہے۔ مسجد پر حملے کی سنگین دھمکی۔ چک چٹھا حافظ آباد مئی 2023 احمدیوں کے خلاف منظم مخالفت یہاں لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ تحریک لبیک کے ضلعی صدر نے SHO کو درخواست دی کہ احمدیوں نے اپنی عبادت گاہ مسجد پر مینارے تعمیر کیے ہیں اور اس کی وجہ سے دھوکہ کھا کر کئی مسلمان اس میں داخل ہوئے ہیں، لہذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پر وہاں کے مقامی صدر جماعت کو تھانے میں بلا کر کہا گیا کہ ان میناروں کو مسمار کر دیں۔ اس پر موصوف نے بتایا کہ یہ مینارے امتناع قادیانیت آرڈیننس قانون سے بہت پہلے سے تعمیر شدہ ہیں۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے متعلق امریکی کمیشن کی سال 2022 کی سالانہ رپورٹ۔ 22 مئی 2023 روزنامہ ڈان کے 22 مئی 2023 کے اداریے میں پاکستان کے ایک رپورٹ پر تبصرہ کیا گیا ہے اور یہ تبصرہ ریکارڈ میں لانے کے قابل ہے، لہذا ہم اس کو احباب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو یوں ہے۔ اقلیتوں کے متعلق رپورٹ۔ حالیہ 2 امریکی رپورٹیں کچھ ایسا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی کی حالت تشویشناک ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے متعلق امریکی کمیشن کی سال 2022 کی سالانہ رپورٹ میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے ظلم و ستم کی ایک لمبی فہرست شامل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سال 2022 میں 52 لوگوں پر توہین کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں سے اکثریت احمدیوں کی تھی۔ اس میں جبری تبدیلی مذہب اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہدف بنا کر قتل کرنا شامل ہے۔ اس میں چند ایک مثبت چیزیں بھی شامل ہیں، تاہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور USCRF کی ایک رپورٹ میں پاکستان کو انتہائی تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کرنے اور پاکستان پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو کم علمی پر مبنی، غیر ذمہ دارانہ اور غیر سود مند قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ کھوکھلا دعویٰ بھی پیش کیا ہے کہ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی کے لیے انتہائی مضبوط ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ امریکہ ایسی رپورٹوں کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہمیں اس بات سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ جو کچھ ان رپورٹوں میں ہے وہ سب سچ ہے۔ اگر ایسی رپورٹس مرتب نہ بھی کی جائیں تو بھی پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال خوشکن ہونے کا دور دور تک وہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو توہین کے الزام لگا کر تشدد کر کے قتل کرنا، جھوٹے مقدمات بنانا اور مخصوص مذہبی اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا آج کے پاکستان کی کڑوی سچائیاں ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ جہاں پاکستان بنانے والوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں سب مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر اپنے اپنے عقائد کی مطابق زندگی بسر کریں گے، وہاں آج یہ ملک پاگل پن کے شکار مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال ہو چکا ہے، اور آج جہاں ہم پہنچ چکے ہیں اس کے پیچھے بڑا ہاتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنے کی بجائے ریاست کو چاہیے کہ مذہبی دہشت گردی کے اس ناسور کی صف لپیٹے۔ ایسا صرف بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کو ایک رہنے کے قابل جگہ بنانے کے لیے کیا جانا چاہیے۔ ڈیلی ڈان، 22 مئی 2023۔ پرویز الہی کی مکافات عمل، لاہور، 1 جون 2023۔ 2 جون 2023 کو روزنامہ ڈان نے یہ خبر دی کہ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ اپنی گلبرگ کی رہائش سے فرار ہو رہے تھے تب ان کو انسداد بدعنوانی اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نگران وزیر داخلہ عامر میر نے کہا کہ پرویز الہی نے گرفتاری کے وقت مزاحمت کی، لیکن گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گجرات میں ترقیاتی منصوبوں میں کمیشن کھانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پرویز الہی 2018 میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بنے اور پھر 2022 میں انہیں تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے احمدیت مخالف انتہائی رویے کا مظاہرہ کرتے رہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کی گرفتاری تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی بدعنوانیوں کے باعث کی گئی ہے۔ موصوف نے کمیشن کی صورت میں اربوں روپے ہڑپ کیے ہیں اور بہت بڑی زرعی زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے چکر میں برباد کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا بیٹا مونس الہی ڈالرز لے کر ملک سے فرار ہو گیا۔ احمدی ان عارضی چیزوں کو واجبی سی اہمیت دیتے ہیں لیکن ساتھ روحانی اور آسمانی نظام پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں۔ جو کچھ پرویز الہی احمدیوں کے ساتھ کرتے رہے، احمدیوں کو یقین تھا کہ یہ اپنا مکافات عمل پا لیں گے۔ ختم نبوت کے مقدس عقیدے کی سیاسی آڑ میں انہیں عارضی عروج تو ملا، لیکن جو انہوں نے بویا اب کاٹنا پڑ رہا ہے۔ ہم کسی بھی تفصیل میں جانے کی بجائے میڈیا میں موجود ان کے بیانات کا ذکر کریں گے جن سے واضح ہوگا کہ وہ کس طرح اسلام کی خدمت کا صحرا اپنے سر سجاتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ان کی ناجائز احمدیت مخالفت کا ذکر کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے اسلام کا نام استعمال کرنے کا بھی کچھ تذکرہ کیا جائے۔ جب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے تو انہوں نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کروائی کہ وفاقی حکومت پر توہین کے قوانین میں سختی کا مطالبہ کروایا جائے اور سعودی عرب کی طرز پر چھان بین کا ایسا نظام وضع کیا جانا چاہیے جو کہ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی تشریح کرے۔ اس پر انسانی حقوق کے ایک سرگرم رکن یاسر حمدانی نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں مذہب ایک انفرادی معاملے کی بجائے ریاست کا کاروبار بن چکا ہے۔ بے شک صرف ایک کاروبار بن چکا ہے۔ 2 جولائی 2020 کو اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے وقت موصوف نے کہا کہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ 2020 میں اس نے پنجاب اسمبلی میں تحفظ
بنیاد اسلام نامی بل منظور کروایا اور اس کو بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی حفاظت اور سربلندی کا کام کرے گا۔ اس بل پر گورنر کے دستخط ہونا باقی تھے۔ جزوی طور پر دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ بل اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کو لاگو کر دیا جاتا تو یہ بل مذہبی انتہا پسندی اور ظلم و جبر کی ایک نئی لہر کو جنم دے دیتا۔ وفاقی حکومت نے اس بل کا نوٹس لیا اور پھر اس بل کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ نومبر 2021 میں اس نے مولویوں کی ناجائز تعریف کے پل باندھتے ہوئے بیان دیا کہ ان کی مذہبی رواداری قابل تحسین ہے، اور یہ وہی سال ہے جس کے اپریل اور اکتوبر میں تحریک لبیک کے شدت پسند ملاؤں نے حکومت کے خلاف خونی مظاہرے کیے تھے۔ ارزاں ملانوں نے بھی پرویز الہی کی پیٹھ ٹھونکی اور 7 ستمبر کو ایک مولوی نے بیان دیا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سخت محنت اور ہماری بڑی حمایت کر رہے ہیں۔ قادیانیوں، تم کچھ نہیں ہو، ہم نے تمہارے بڑوں کو بھی جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ یہ سب تو تھے ان کے اسلام کی خدمت کے دعاوی، اب ان کی احمدیت مخالفت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مئی 2020 میں پنجاب اسمبلی نے ان کی زیر صدارت ایک قرارداد منظور کی۔ اس میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی وفاقی کابینہ کے اس اقدام کو سراہتی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا۔ جو لوگ یعنی احمدی سازشوں میں شریک ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں۔ ختم نبوت ہمارے لیے آخری حد ہے۔ 2020 میں ہی انہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور ایک ویڈیو پیغام میں 7 ستمبر کو ختم نبوت کا دن قرار دیا اور امتناع قادیانیت آرڈیننس اور آئین کی دوسری ترمیم کی تعریف کی۔ اکتوبر 2021 میں پنجاب اسمبلی میں نکاح نامے کے ساتھ دلہن اور دولہے کی طرف سے ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنا لازمی قرار دلوایا، جس میں یہ اقرار کرنا بھی لازمی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے بانی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جون 2021 میں پنجاب اسمبلی کے نئے ہال کی دیوار پر کچھ آیات لکھی گئیں تو موصوف نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایسی کوئی آیت نہ ہو جو احمدیوں کے پیش کردہ ختم نبوت کے مفہوم کی حمایت کرتی ہو۔ ملک الیاس آوان، نائب صدر مسلم لیگ ق نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو درخواست دی کہ ضلع سے تمام احمدیوں کو نکالا جائے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ترکی کی نیلی مسجد کی طرز پر ایک مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باہر جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ اس میں قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہماری کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لین دین جو ختم نبوت کے اختتام پر یقین نہیں رکھتا۔ موصوف نے مزید کہا کہ اگر وہ احمدی رہنا چاہتے ہیں تو اقلیت کے طور پر رہیں اور اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو چلے جانا چاہیے۔ موصوف کے دور حکومت میں 28 احمدی مساجد کو مسمار کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا یا سیل کر دیا گیا۔ 374 احمدیوں کی قبروں کے کتبے مسمار کر دیے گئے اور یہ زیادہ تر انتظامیہ نے کیے۔ احمدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ ویڈیو میں یہ کہتے پائے گئے کہ ہم ان کے مقابل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور میں نے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پھر بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو اس جگہ پہنچایا ہے جو ان کی اصل جگہ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پرویز الہی کے مذہبی ہتھ کنڈوں کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ فرائیڈے ٹائمز نے ایک اداریہ لکھا جس کا عنوان تھا مذہبی سیاسی پیچیدگی۔ 24 جولائی 2020 کو پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے پنجاب اسمبلی کو فرقہ واریت کو ہوا دینے پر خبردار کیا تھا۔ پرویز الہی اور اس کے ہم نوا جو اسلام کا ڈھول پیٹ رہے ہیں ان کو اس سرزمین، یہاں کے لوگوں، اسلام اور خود پر کچھ رحم کرنا چاہیے اور تعصب، نفرت انگیزی، عدم برداشت اور اسلام کے نام پر تفریق سے گریز کرنا چاہیے۔ 2018 میں ان کو بحریہ ٹاؤن مقدمہ میں سپریم کورٹ نے بلایا تھا اور اب ایف آئی اے نے فروری 2023 میں آڈیو
لیک معاملے میں ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق موصوف کے سابق پرنسپل سیکریٹری کے خلاف بھی بدعنوانی کا ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آج کل مقدمات، سماعتوں اور گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پرویز الہی کو مکافات عمل نے آخر اپنی لپیٹ میں لے ہی لیا ہے۔